اسرائیل نے جمعہ کو علی صبح ایران میں جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل حملے میں ایرانی مسلح افواج کے سربراہ محمد باقری، فاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی اور چی جوہری سائنسدان مارے گئی ہے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا کہ ایران کی جانب سے جواباً لگ بھگ 100 ڈرونز داغے گئی جنہیں ہدف پر پہنچنے سے قبل روک لیا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ اسرائیل نے اپنے لیے تلخ قسمت کا انتخاب کیا جس کا سامنا ایسے کرنا ہی پڑے گا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو نے کہا کہ ایران پر حملے آپریشن رائزنگ لائنز کے تحت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے اسرائیل کے وجود کی بقا کو خطرہ تھا۔ اب تک کے حملوں میں نہ صرف ایران کے جوہری پروگرامز بلکہ اس کے فضائی دفاعی نظام کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل آنے والے دنوں میں مزید حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں 200 طیارے شامل تھے، لیکن کچھ رپورٹس میں ایک ایسے خفیہ عنصر کی طرف اشارہ کرتی ہے جو یوکرین کے روسی ایئر بیس پر حالیہ ڈرون حملے سے ملتا جلتا ہے۔ سیکورٹی ذرائع اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اسرائیل حملے سے قبل دھماکہ خیز ڈرون ایران سمگل کی گئی تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان ڈرونز کو زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل لانچرز پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو ایران کی جانب سے بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کی صورت میں اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ لیکن ایران نے آج ابھی تک جو ڈرون لانچ کی ہے وہ زیادہ تر علامتی لگتے ہیں۔ یہ تہران کے اسرائیل پر گزشتہ برس کے اکتوبر میں کی گئی بڑے بیلسٹک میزائل حملے سے بہت کم رد عمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں اسرائیل کی جوابی کارروائی نے ایران کی فضائی دفاع، جس سے تقریباً یقینی طور پر ایران کے مستقبل میں ہونے والے حملوں کا جواب دینے کی صلاحیت میں کمی آئی۔ لیکن اپنے تمام تر سخت بیانات کے باوجود ایران کی براہ راست فوجی جواب دینے کی صلاحیت اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ آخر اسرائیل اور ایران میں سے عسکری اعتبار سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ایران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 2152 کلومیٹر کا زمینی فاصلہ ہے، اور اکتوبر 2024 میں ایران نے اسرائیل پر میزائل حملہ کر کے اور وہاں تک اپنے میزائل پہنچا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ ایران عرصہ دراز سے اپنے جس میزائل پروگرامز پر کام کر رہا ہے اس میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ ایران کے میزائل پروگرام کو مشرق وسطی میں سب سے بڑا اور متنوع سمجھا جاتا ہے۔ سن 2022 میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل کین میکنزی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 3000 سے زیادہ بیلسٹک میزائل ہے۔ دوسری جانب اس بات کی کوئی حتمی تصدیق نہیں کہ اسرائیل کے پاس کتنے میزائل ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ مشرق وسطی میں اگر کسی ملک کے پاس جدید ترین میزائلوں کا ذخیرہ ہے تو اسرائیل ہے۔ میزائلوں کا یہ ذخیرہ اس نے گزشتہ 6 دہائیوں میں امریکی سمیت دیگر دوست ممالک کے ساتھ اپنے اشتراک یا اپنے طور پر ملک ہی میں تیار کی ہے۔ CSIS میزائل ڈیفنس پروجیکٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کئی ملکوں کو میزائل برآمد بھی کرتا ہے۔ اسرائیل کے مشہور میزائلوں میں ڈیلائلہ، جبرائیل، ہارپون، جریکو 1، جریکو 2، جریکو 3، لورا اور پوپئی شامل ہے۔ لیکن اسرائیل کے دفاع کی ریڑھ کی ہڈی اس کے آئرن ڈوم سسٹم ہے، جو کہ کسی بھی قسم کے میزائل یا ڈرون حملے کو بروقت روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غزہ سے حماس اور لبنان سے حزب اللہ کے راکٹوں کو متواتر فضا میں ہی تباہ کر کے وہ آج تک اپنا لوہا منواتا رہا ہے۔ اسرائیلی میزائل ڈیفنس انجینئر عوزی روبن نے بتایا کہ آئرن ڈوم کی طرح دنیا میں کوئی اور دفاعی نظام نہیں، اور یہ بہت کارآمد شارٹ رینج میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران اسرائیل سے بہت زیادہ بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی اسرائیل سے 10 گنا زیادہ ہے۔ لیکن اس فرق سے یہ اندازہ لگانا قطعی درست نہیں ہوگا کہ ایران فوجی حساب سے اسرائیل سے زیادہ طاقتور ملک ہے۔ اسرائیل ایران سے کہیں زیادہ رقم اپنے دفاعی بجٹ کی مد میں خرچ کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی طاقت بھی یہی ہے۔ اگر ایران کا دفاعی بجٹ 10 ارب ڈالر کے قریب ہے تو اس کے مقابلے میں اسرائیل کا بجٹ 24 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ جہاں ایران کی آبادی اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے، اسی طرح اس کے حاضر سروس فوجی بھی اسرائیل کے مقابلے میں تقریباً 6 گنا زیادہ ہے۔ ایران کے فعال فوجیوں کی تعداد 6,10,000، جبکہ اسرائیل کے ایسے فوجیوں کی تعداد 1,70,000 ہے۔ اسرائیل کے پاس جس چیز کی برتری ہے وہ اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور بہترین جدید طیاروں سے لیس فضائیہ ہے۔ اس کے پاس 241 لڑاکا طیارے اور 48 تیزی سے حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹر ہے، جبکہ ایران کے پاس جنگی طیاروں کی تعداد 186 ہے اور اس کے بیڑے میں صرف 13 جنگی ہیلی کاپٹر
کاپٹر ہے۔ دونوں ممالک نے ابھی تک اپنی بحری افواج کی زیادہ صلاحیتوں کا مظاہرہ تو نہیں کیا، لیکن اگرچہ وہ جدید بنیادوں پر نہ بھی ہو، پھر بھی ایران کی بحری فوج کے پاس 101 جہاز جبکہ اسرائیل کے پاس 67 ہے۔ ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کے بعد سے اپنے میزائل سسٹم اور ڈرونز پر زیادہ کام کیا اور شارٹ اور لانگ رینج میزائل اور ڈرونز بنائے، جو مبینہ طور پر اس نے مشرق وسطی میں اپنے حریفوں کو بھی مہیا کیا ہے۔ حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر داغی میزائلوں کی تجزیے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایرانی ساخت کے تھے۔ ایران کی میزائلوں میں شہاب 1 میزائل ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کا دوسرا ورژن شہاب 2 500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ شہاب سیریز کا تیسرا میزائل شہاب 3 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی میزائلوں میں 700 کلومیٹر تک مار کرنے والا ذوالفقار، 720 کلومیٹر تک مار کرنے والا قائم 1 بھی شامل ہے۔ ایران کے میزائلوں میں ایک اہم اضافہ فتح 110 ہائپر سونگ میزائل ہے، جو 300 سے 500 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگرچہ ایران کی فوجی طاقت بھی ہے، لیکن دوسرے کے ملک میں جا کر گوریلا آپریشن کرنے کا زیادہ تجربہ اسرائیل کا ہے اور وہ ہمیشہ ہی اس میں کامیاب ہوا ہے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ جنگ کی، تو ایران کے رقبے اور فوج میں زیادہ تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آتا ہے کہ اسرائیل ایسا نہیں کرے گا۔ اس کی برتری فضائی طاقت، میزائل اور ڈرونز ہے، اور اگر اس نے رد عمل ظاہر کیا تو ممکنہ طور پر انہی کے ذریعے ہی کرے گا۔ ویسے ماضی میں ایران کی ہائی پروفائل فوجی اور سویلین شخصیات بھی اس طرح کے حملوں میں ہلاک کی گئی ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے اکثر اوقات اس کا باقاعدہ اعتراف نہیں کیا، لیکن اس سے انکار بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو سائبر اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور اس جگہ اسرائیل کافی ولنریبل یعنی کمزور لگتا ہے۔ وجہ صاف ہے کہ ایران کا دفاعی نظام اسرائیل کے دفاعی نظام جتنا ایڈوانس نہیں ہے، اس لیے اسرائیل کے نظام پر سائبر حملہ زیادہ آسان ہے۔